دیگر مذاہب کے بھی مقدسات ہیں۔ کیا اسلام ہمیں یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ دیگر مذاہب کے مقدسات کی بھی تکریم کی جائے، ان کی توہین نہ کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب آپ مذاہب کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں مذاہب کی مختلف اقسام ہیں۔ کچھ مذاہب وہ ہیں جو ریویلڈ یا الہامی مذاہب کہلاتے ہیں، کچھ مذاہب وہ ہیں جنہیں ان ریویلڈ یا غیر اسلامی اور غیر الہامی مذاہب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مذاہب کی ایک تقسیم اس اعتبار سے بھی ہے کہ کچھ مذاہب ریشل ریلیجنز ہیں جن میں باقاعدہ کنورژنز کو تسلیم نہیں کیا جاتا، بلکہ جن مذاہب میں کوئی شخص پیدا ہوتا ہے وہ انہی کو اپنے مذہب کا ماننے والا قرار دیتے ہیں۔ اور کچھ مذاہب وہ ہیں کہ جو باقاعدہ کنورژنز کو تسلیم کرتے ہیں، جیسے اسلام، کرسچینٹی اور آپ ہندوازم میں دیکھتے ہیں۔ کچھ مذاہب وہ ہیں کہ جو میجر اور مائنر ریلیجنز کے اعتبارات سے بھی تقسیم کی جاتی ہیں۔ لیکن جس طرح آپ نے تمام مذاہب کی تعظیم اور توقیر یا اہانت کے بارے میں سوال کیا ہے، تو میں یہاں پر یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ایتھیزم کی ایک لہر چل رہی ہے، اور بالخصوص انڈسٹریل، ٹیکنالوجیکل، سائنٹیفک، فلسافیکل ریولوشن کے بعد اب دنیا میں جو لا مذہبیت کا ایک رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس طرح ایک زمانے میں کارل مارکس نے کہا تھا کہ ریلیجن از دا اوپیم فار پیپل، مذہب تو نعوذ باللہ محض ایک افیون ہے جو لوگوں کو دے دی جاتی ہے اور لوگ اس کے اندر ایک خاص نشے کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں کہ اس وقت پوری دنیا کے تمام تر مذاہب کو اپنے مقدسات کی حفاظت کا چیلنج جو ہے وہ درپیش ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت باریک سا مسئلہ ہے جو بہت حساس بات ہے، اور یہ ایشو ہمارے یہاں ایک مرتبہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی پیش ہو چکا ہے۔ دیکھیے، کسی مذہب کی تعظیم کرنا یہ اور بات ہے، اور توہین نہ کرنا یہ ایک اور بات ہے۔ یعنی میں دنیا کے تمام تر مذاہب سے یہ مطالبہ تو کرتا ہوں کہ وہ ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید اور ہمارے مقدسات کی توہین نہ کریں، لیکن ہم ان سے یہ مطالبہ نہیں کرتے، نہ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مقدسات کی تعظیم لازمی طور پر کریں، کیونکہ تعظیم نہ کرنا اور توہین نہ کرنا یہ دو الگ الگ جہات ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ بحیثیت ایک مسلمان ہمارے ہاں یہ حرام ہے کہ ہم دیگر مذاہب جو دنیا کے اندر موجود ہیں، دیگر غیر اسلامی مذاہب موجود ہیں، ہم ان کی تعظیم اور توقیر کریں۔ اور بعض اوقات یہ پاسبل ہے کہ اگر وہ کسی مذہب کا ایک ایسا مقدس ترین شعار ہے کہ جو اسلام اور کفر کے درمیان تفریق کا باعث بنتا ہے، تو اس مذہب کی کسی شاعرہ یا شاعر کی تعظیم کے نتیجے میں انسان دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ جس کی ایک بہت واضح مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ بعض مذاہب میں آئیڈل ورشپ ہوتی ہے، تو اب آئیڈل کی اگر تعظیم و توقیر کی جائے گی تو یہ انسان کو کفر اور شرک کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کسی مذہب کی توہین کی جائے یا ان کے مقدسات کا اہانت کے ساتھ مذاق اڑایا جائے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر منع فرمائی ہے کہ جو لوگ دیگر معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں تو تم ان کو گالی نہ دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ریٹرن لوگ تمہارے سچے خدا کو، تمہارے رب کو نعوذ باللہ من ذالک سب و شتم کریں۔ ڈاکٹر صاحب، جسٹ ٹو بی کلیئر کہ خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ جب توہین ہمارے مذاہب کے شاعر کی جاتی ہے تو اس میں عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مسلمان بھی ان کے یعنی بحیثیت مجموعی ان کے پوری کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، ان کے عقائد کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ لوگ بھی توہین کرتے ہیں۔ تو ایسا بھی دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیے، ایک مسلمان سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی اور مذہب کی مقدس ترین ہستیوں کی توہین اس طور پر کرے کہ ان پر لعنت ملامت کرے۔ بالخصوص جب آپ ریویلڈ ریلیجنز کی بات کریں گے، جن میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کرسچینٹی اور جوڈائزم کو، ان کے مقدسات میں بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو مسلمان بھی بطور نبی اور بطور رسول تسلیم کرتے ہیں۔ تو ان ریویلڈ جو ریلیجنز ہیں اس کے حوالے سے، اور جہاں تک غیر الہامی مذاہب بالخصوص جیسے جوڈائزم یا بدھزم یا اور دیگر مذاہب کا تعلق ہے، تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ان کے مقدسات کی اہانت نہیں کرنی، ہمیں ان کے مقدسات کی توہین کا ارتکاب نہیں کرنا۔ دیکھیے، اس میں ایک بہت اہم ترین جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جس تیزی کے ساتھ یہ اہانت اور توہین کی ایک مہم چل رہی ہے، میں یہاں مثال دینا چاہوں گا کہ حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کے والد گرامی ہیں، گزشتہ صدی کے مبلغ اعظم ہیں، آپ نے سنگاپور میں 1940s میں کمیونزم کے مقابلے میں انٹر ریلیجیس آرگنائزیشن کے نام سے ایک تنظیم آپ نے قائم فرمائی، اور اس میں تمام تر مذاہب کے لوگوں کو اس بنیاد پر ایک کر لیا
کہ جناب دیگر مذاہب سب اس لیے ایک ہو جائیں کہ ہمارے مذہب کی توہین اور وجود باری تعالیٰ کا کسی نہ کسی فارم میں جب کمیونزم کی طرف سے انکار کیا جا رہا ہے تو اس کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنا لیا جائے. تو وہ ریویلڈ ہوں یا ان ریویلڈ ریلیجنز ہوں، توہین تو کسی بھی مذہب کی نہیں کرنی چاہیے. اور پاکستان کے قانون کے مطابق بھی جو لاز ہیں اگینسٹ دی ریلیجیس آفینسز، تو اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے. تو تعظیم جو ہے وہ ہم کسی مذہب کی نہیں کریں گے ماں سوا اسلام کی، لیکن توہین کا ہم انکار ضرور کریں گے.